و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ واجب التکریم حاضرین کرام، جس تقریب میں آپ اس وقت حاضر ہیں، حصہ لے رہے ہیں، اس کے بارے میں دینی نقطہ نظر سے کچھ باتیں میں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے بھی یاد دہانی کا باعث ہوں گی، آپ سب حضرات کے لیے انشاءاللہ فائدہ کی ہوں گی۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اہتمام فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی مقرر کیا۔ اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق یہ سارا کام جو ہے نا، یہ دنیاوی معاملہ ہے، صرف گہرا بات کرنے کی غرض میں ایسا نہیں۔ قربان جائیں اللہ کے پاک پیغمبر کے کہ جس چیز کو، نکاح کو پہلے دیندار لوگوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے برا سمجھا جاتا تھا کہ وہ ساری عمر متبتر رہیں، کنوارے رہیں، اللہ والوں کا کیا کام ہے عورتوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی قدر اتنی بڑھائی کہ حدیث پاک میں حضرت انس فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل الاسلام۔ پورے ذخیرہ حدیث میں کسی شے کے بارے میں یہ نہیں آیا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بچے اور بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، پر یتق اللہ فی النساء، باقی آدھے دین کی فکر کرے۔ نکاح کو حضور نے اتنا بڑھایا کہ آدھا دین کرا اور فرمایا کہ دنیا ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا و خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، کسی بچے کو نیک بیوی مل جائے تو یہ ساری دنیا کے ساز و سامان سے بہتر فرمایا۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک بیوی کسی شخص کو نصیب کر دے۔ اور یہ خاندان کا معاملہ جو ہے اس کی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 4 میرے پاس دینار ہیں، پاؤنڈ ہیں، ایک میں فی سبیل اللہ مجاہدین کو دیتا ہوں، ایک سے غلام آزاد کرتا ہوں، ایک مسکین کو دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کتنی نیکی کام۔ اور چوتھا جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ ان میں سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ثواب کے لحاظ سے سب سے اعظم کون سا، سب سے زیادہ ثواب کس کا؟ جہاد والوں کو دیا، غلام آزاد کیا، مسکین کو۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا اعظم النادر، سب سے بڑھ کر اس کا۔ اور خاندان کو مستحکم رکھنے کے لیے کہ یہ رشتہ جو اس میں دراڑ نہ پڑے، قرآن مجید پر آپ نظر دوڑائیں، نماز دین کا ستون ہے، مگر اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے نا حضور پر چھوڑ دی گئی۔ قرآن نے بس مختصر کہہ دیا نماز ادا کرو، اس کی رکعتیں، طریقہ، یہ سب نبی علیہ السلام نے سنت میں بیان کیا۔ مگر نکاح کا جو ہے نا معاملہ اللہ کی نظر میں اتنا اہم ہے کہ یہ بنیادی اینٹ ہے معاشرے، اس کا ایک ایک مسئلہ، کن عورتوں سے نکاح حلال ہے، کس طرح نکاح ہو، سلوک کیسے ہو، نفقہ کیسے ہو، طلاق، زہار، ایلا، اس کے سب چیپٹرز قرآن نے آپ بیان کیا۔ کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی جو عمارت ہے نا بلند و بالا، یہ چھوٹی بات نہیں، اس کی بنیادی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، لوگ 4 وجہوں سے عورتوں سے شادی کرتے ہیں، لجمالہا، کچھ حسن دیکھتے ہیں، کچھ بڑے مال ہے، کچھ مالدار بیوی تلاش کرتے ہیں، بڑے حسب ہے، کچھ دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں بات کی ہیں، مسلمان جس لیے نکاح کرتا ہے اس کا خیال کرو کہ وہ مقصد کیسے پورا ہو۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، رب تیرا بھلا کرے، دیندار اور تلاش کر۔ یہ صرف دنیا کی عیش کی بات نہیں، اللہ کا منشا یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے ایک تو موجودہ نسل پاکیزہ زندگی گزارے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا نوجوانوں نکاح کرو، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، نکاح کے بعد آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، آوارگی سے رک جاتی ہیں اور شرم کا محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے احسان کا قلعے میں آ جانا۔ اور دوسری طرف جیسے بھی بڑی بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے بچے پیدا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں جب ڈنڈا اٹھاؤں فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تو دوسری امتوں کے مقابلہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں۔ تو یقین جانے اس علی کی ابا امی اور یہ بچے کی ابا امی کی خوشی کی بات نہیں، خود اللہ کے رسول کی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ اولاد دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا سلسلہ چلتا رہے، یہ خود حضور کی خوشی کا باعث ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میں فخر کروں گا
اس لیے دیندار بچے، اور اس میں درار کو ناپسند کرنے کے لیے فرمایا لیسا منا من خب امراتن علی زوجہا۔ یہ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیماری ہوتی نا بچیوں کو اکسا دیتے ہیں لوگ کہ غلبہ پانا خاوند پر، مقابلے شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بچی کو بھڑکا کر خاوند کے سامنے کھڑا کر دیا وہ میری امت میں نہیں ہے، صلح کراؤ۔ ایک حدیث پاک کو صحیح مسلم نے فرمایا رات کے وقت جب ابلیس اپنا تخت لواتا اور شیطان اکٹھے ہوتے ہیں نا، رپورٹیں دیتے ہیں، تو پوچھتا کیا کیا، کوئی کہتا میں نے قتل کرایا، دوسرا شیطان کہتا میں نے چوری کرائی، کہتا کچھ، دو شیطان یہ کہتا نا کہ میں نے آج خاوند اور بیوی میں جدائی ڈلوائی ہے، ناراض کیا ایک دوسرے۔ رسول کریم علیہ السلام آپ نے تخت سے اتر کر اس کو اپنے گھرے لگاتا ہے کہ اصل کام کرنے کا یہی ہے کہ اولاد آدمی کے گھر بگاڑنا۔ ان باتوں سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی نگاہ میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ رشتہ کتنا مقدس ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر مومن بھائی، یہ بچے دونوں سن رہے ہیں، خیرکم لأہلہ، تم میں سے قیامت کے دن سب سے نمبر اول آنے والے مسلمان وہ ہوں گے جن کا سلوک اپنی بیویوں سے اچھا ہو۔ اور یہ نصیحت اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمائی، میں بوڑھا ہوتے ہوئے کامتا ہوں، یہ بچے بھی سنیں آپ بھی سنیں، کہ جب اللہ کے رسول نے سارے حرم میں منادی کرا دی کہ اللہ کی طرف سے مجھے اطلاع آ گئی ہے اس سال کے بعد تم میری زیارت نہیں کرو، میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، جس نے ملنا ہے وہ میدان عرفات میں آ جائے۔ سارا عرب من آیا، کچھ مدینہ اکٹھے ہو گئے، کچھ راستے میں ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ تو میدان عرفات میں جب آپ اونٹنی پر سوار کھڑے ہوئے، آپ پڑھے لکھے میں خطبہ دیا آپ نے، خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، جن موضوعوں کو حضور نے ٹچ کیا اور کہا کہ یہ امت کو یاد رہنے، اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد نہیں ملو گے میرے، یہ سمجھے آخری وصیت ہے اللہ کے رسول کی۔ یہ بچے بھی پلے باندھے، میں اور آپ بھی پورے پلے باندھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء۔ آخری باتیں جو حضور کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرنا، وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، جب تم لیتے ہو نا کہتے ہو قبول، عالم نہیں دے رہا، کوئی بیٹیاں کسی کی دے سکتا، یہ اللہ کی امانت ہے جو تم مسعود کر رہے ہیں، اللہ کا دین تمہیں دے رہا ہے، اس لیے ڈرتے رہنا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھے گا کہ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ اور حضور بچیوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی سن لو، 3 گروہ حضور نے فرمایا کہ ان کی نمازیں ان سے سر کے اوپر نہیں جاتی، منہ پر ماری جاتی ہیں، ان میں ایک وہ عورت ہے جس کا خاوند ناراض ہے۔ میں تیری نماز کا کیا، تو نے خاوند کو ناراض کیا۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں بچیاں سن رہی تو بالکل توجہ سے سنیں، فرمایا جس وقت خاوند رات کو ناراض ہوتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اور ساری کائنات اس اور لعنت کرتے ہیں کہ تو باپ کے گھر سے اس لیے آئی تھی کہ خاوند کی بات نہیں مانی۔ اور ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں نے عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہ کوئی دنیاوی دھندا نہیں، یہ دین ہے۔ اور یہ سمجھے جیسے مسجد میں ہم جاتے ہیں نا، مسجد کی بنیاد رکھیں یا کسی مدرسے کی، آج ہم ایسے اداروں کی بنیاد رکھ رہے ہیں جن سے بہتر کوئی ادارہ نہیں۔ اگر یہ بچے اپنے حق کو پہچانے، اور جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہاری نگرانی میں جو شے آئی ہے نا، بیوی ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو، اس کی اگر غلط حرکتیں ہوں گی یہ خامد کو اس وقت چہرے میں کھڑا کرا دیں گے۔ اور جو بچے پیدا ہونے ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، کیا کریں، اب سمجھے بھینس کے آگے بین بجانے کی بات ہے۔ مسلمان بچیاں ایسے ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ ننگے، وہ بے پردہ، ان کے گلے ننگے۔ اب رونے کی بات ہے کہ ہمارے لیے نمونہ تو ایک بار فرماتے ہیں تمہارے لیے کون نمونہ ہے، ماں دنانا اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے نمونہ تو حضور کی بچی ہے، فاطمہ ہے نمونہ، جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ صبح جواب دینا مجھے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی گھر گئے، پریشان تھے کیا جواب دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کیا بات، فرمایا ابا جی نے یہ کہا بتانا ہے کہ کون سی بات خوبی کی۔ انہوں نے کہا میرا نہ بتانا، یہ کہہ دینا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے خاوند کے سوا کسی نے اسے نہ دیکھا اور اس نے اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ جب صبح حضرت علی نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی سچ بتانا یہ جواب تیرا یا میری بیٹی کا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کی۔ بھائی اسی لیے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنازہ بھی رات اٹھا، بس چھپا کر حضرت علی چند ساتھیوں نے دفن ہے۔ حضور کی نشانی کوئی اعتبار نہیں، مگر کیا کریں بے پردگی ہو،
تو اس لیے علامہ اقبال ان بچیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بطول باش و پنا شوز ادی اثر، فاطمہ بن جا اور اس زمانے سے چھپ جا جس کو تم ترقی کہتے نا، وارگی کہ ڈان اثر مجمع مخلوط اور لباس ایسے اریاں، ترقی نہیں تباہی ہے۔ تمہاری عزت یہ چار مرد ہو، اگر تم عورت ہو تو جیسے کستوری بند رہتے ہیں اس وقت تک ٹھیک ہے، خوشبو پھول جائے کچھ نہیں، پر میں عورت چھپانے کے لائق ہے سر سے پاؤں تک۔ حضور کی اپنی ساری حضرت اسماء بنت ابی بکر سامنے آئی، حضور نے کہا نہیں، جب دن آ جائیں ماہواری کے اس کے بعد سوائے یہاں تک ہاتھوں کے اور اتنے منہ کے تم میرے سامنے بھی ننگا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مائیں بنے، ورنہ اگر ان کی حرکتوں سے بچیاں بگڑی تو یہ جواب دے، اللہ ان کو کھڑا کر رہے گا۔ تم ماں تھی، ان بچیوں کو دیندار بنا کر آنا تو بگاڑ دیا۔ تو جو باپ نمازیں نہیں پڑھتے انتظر قدم بالا سمجھتے، اگر بچے اس لیے بے نمازی ہو گئے کہ تم نہیں پڑھتے، تمہیں دیکھا کہ ابا تو یہ کام نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ اس لیے میں آپ سب سے اس تھوڑے سے وقت میں محنت سماج کروں گا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، وہاں کوئی حامی نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نتیجہ جو ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یا راحت ہوگی یا عذاب ہوگا۔ اس وقت یہ پوچھا جائے، صرف میرے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے، یہ بھی کہ جو بیٹے بیٹیاں تیرے پاس تھے ان کو کیا نمونہ تم نے دیا۔ اپنی حد تک ایسی روش اختیار کرو کہ تمہیں دیکھ کر بچے اور بچیاں بھی دیندار بنیں۔ اپنے آپ بگڑ جائے تو چلو جواب دیتے پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا، مگر تمہاری طرف سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ ابا جی کوئی لوگ دیکھیں کہ وہ نشہ کرتے، وہ تو ڈانس کرتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے۔ اب جو بگڑیں گے نا ابا جی کو لے ڈوبیں گے کہ ابا جی تم اچھے کام کر لیا جہنم میں کیوں ہوتے ہیں؟ تو ابے اپنی جگہ سوچیں، امیاں اپنی جگہ سوچیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پر جب وقت نازک آیا، حرم شریف میں ان کو گھیر لیا گیا ایک ہی بات پر خرما، تو حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی، وہ آنکھوں سے نبینی ہوگی، انہوں نے جب دیکھا کہ ساتھی ساتھ چھوڑ گیا اور عبداللہ تو تنہا رہ گیا، یہ حجاج بن یوسف نے گھیرا ڈال دیا، تو اس نے پوچھا اماں اب میں ساتھی تو ساتھ چھوڑ گیا، حکومت کیا گیا سیاہ ڈال دوں؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر تو حق پر تھا تو حق پر جان دے دے، میں تجھے حق پر مرنا چاہتی ہوں ورنہ میرا دودھ خراب نہ کر۔ مائیں بنے، اپنے بیٹوں کو ایسا نمونہ دیں کہ ان کی بیٹیاں کو اچھی بیٹیاں ثابت ہوں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور باپ بھی اپنی جگہ کوشش کریں کہ ہمارا کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جو بچوں کے لیے دلیل بن جائے کہ ابا جی خود یہ کرتے ہیں ہمیں کرو۔ اس لیے میں اور آپ سب اپنی ذمہ داریاں کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ساری ہماری رعیت ہے، ہم ان کے حکمران ہیں، اولاد بیوی، ان کا ہم نے جواب دینا ہے، کوئی اچھا طریقہ اختیار کریں۔ اور آخر میں صرف ایک واقعہ بیان کر دوں گا، پہلے بچوں نے سنایا اسی طرح شادی ہو رہی تھی، آپ جیسے سب لوگ جمع تھے، اور شادی اس شخص کے خاندان میں ہو رہی تھی جو بہت نیک تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جن سے یہ تبلیغی جماعت تھی۔ اب لوگ جمع تھے، حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چارپائی پر تھے، لوگ کہنے لگے حضرت نے بیان فرمائے، بات لمبی کا کوئی فائدہ نہیں، دل سے تو بات نکلتی ایسا رکھا۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ آج شادی کا دن ہے، تم یہ کوشش کرتے ہو کہ کوئی شخص ناراض نہ ہو، جو بھی کام کرتے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں دیگوں والے 10 کی بجائے 15 پر راضی ہوتے ہیں، ہے ٹھیک ہے کہ بات کے نہیں تم خوش کرنا چاہے؟ سب نے کہا، انہوں نے کہا تمہیں سب کو یہ فکر ہے کہ کوئی ناراض نہ جائے، مگر کسی کو یہ بھی فکر ہے کہ محمد رسول اللہ نہ ناراض ہو۔ یہ بھی کوئی دیکھا، یا ایسی رسمیں اور طریقے ہیں جو ہندوؤں اور کافروں کے ضرور ہیں، اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ ان رشتوں کو اللہ ان کے لیے مبارک بنائے اور یہ اپنے حقوق و فرائض کو پہچانے، اپنے والدین کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں اور اللہ اور رسول کے نزدیک یہ بہترین مسلمان ثابت ہوں۔ اللہ انہیں پاکیزہ اولاد نصیب کرے، ذریت طیبہ، جس سے اللہ کے رسول کا نام دنیا میں سر بلند رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ آپ سب ساتھیوں کو خوش رکھے۔ آپ نے ذرا تقریب کر کے میری باتیں سنی، اگر کچھ کر بھی دیا تو بہرحال میرے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کو